اسباب کافی سارے ہیں تفسیر میں۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی علم کے اوپر عبور نہیں رکھتے، مگر جو ہے وہ تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اردو والے ترجمے پڑھ کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی تفسیر کر لیں، اور خود سے وہ مفسر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انتہائی نازک مرحلہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کرنا۔ اس کے لیے چند ضروری چیزیں جو ہیں وہ پہلے ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ علم حاصل نہیں کرتا، صرف اردو کے ترجمے دیکھ کے پڑھ لیتا ہے، تو میرا خیال میں وہ گمراہی، خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اچھا، علم تفسیر جہاں ایک انتہائی شرف و سعادت کی چیز ہے، وہاں اس نازک وادی میں قدم رکھنا بے حد خطرناک بھی ہے۔ اب ہر آدمی جو ہے کوئی فیس بک پہ تفسیر لکھ رہا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ تفسیر لکھ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ بنا رہا ہے کہ جی ترجمہ اصلاح چاہتا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ترجمہ فلاں لفظ کا بھی یوں ہے، فلاں کا بھی یوں ہے، تو لفظ مختلف ہیں تو اردو میں ترجمہ ایک جیسا کیوں ہے؟ تو یہ حیرت کی بات ہے کہ اصول کا جس وقت تک نہیں علم ہوگا تو تفسیر کرنے کی اہلیت نہیں ہوگی۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر انسان کسی آیت کی غلط تشریح کر بیٹھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ایسی بات منسوب کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں نے ضروری شرائط پوری کیے بغیر قرآن کریم کی تفسیر میں دخل اندازی کی ہے، وہ کافی محنت خرچ کرنے کے باوجود اس بدترین گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور اس لیے یہاں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ نااہلی جو ہے یہ سب سے پہلا سبب ہے تفسیر کے اندر گمراہی کا۔ تفسیر قرآن کریم میں گمراہی کا سب سے پہلا اور سب سے خطرناک سبب یہ ہے کہ انسان اپنی اہلیت اور صلاحیت کو دیکھے بغیر قرآن کریم کے معاملے میں رائے زنی شروع کر دے۔ خاص طور سے ہمارے زمانے میں گمراہی کے اس سبب نے بڑی قیامت ڈھا رکھی ہے۔ یہ غلط فہمی عام ہوتی جا رہی ہے کہ صرف عربی زبان پڑھ لینے کے بعد انسان قرآن مجید کا عالم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جس طرح سمجھ میں آئے قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہے۔ حالانکہ سوچنے کی تو بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم اور فن ایسا نہیں ہے جس میں محض زبان دانی کے بلبوتے پر مہارت حاصل ہو سکتی ہو سکتا ہے ایسا؟ آج تک کبھی کسی ذی ہوش نے انگریزی زبان پر مکمل عبور رکھنے کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کیا ہوگا کہ وہ ڈاکٹر ہو گیا ہے، اور میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر دنیا پر جو ہے وہ اپنے تجربات کرتا رہے اور دنیا کو ٹیکے لگاتا رہے، انجیکشن اور بوتلیں لگاتا رہے اور بیمار کر کے رکھ دے۔ دنیا کے لیے ایسا خطرناک ڈاکٹر ثابت ہوگا یہ جو صرف کتابیں پڑھ کے، انگلش پڑھ کے، میڈیکل کی کتابیں کھول کے پڑھ لے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہر معاملے کے اندر زبان دانی جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ یہاں پہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سارے علوم کو پڑھنے کے بعد بھی آدمی جو ہے وہ تفسیر کے معاملے کے اندر مبتدی یعنی ابتدائی درجے کا طالب علم کہلاتا ہے۔ بہت سے علوم و فنون کی مہارت حاصل کرنے کے بعد تو پھر تفسیر کرنے کی کچھ گنجائش نکلتی ہے، وہ بھی دیکھا جائے گا کہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں کیا ہے، اور اس کے بعد امت کا جو وہ اجماعی معاملہ ہے وہ کیا ہے، تلقی بالقبول کس چیز کو حاصل ہے، پھر جا کے کہیں بات بنے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص قرآن میں بغیر علم کے گفتگو کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جہنم میں جائے۔ وہ بھئی اپنی طرف سے کر رہے ہو بات، اور معاملہ جو ہے وہ کوئی ایسے کسی کے پاس چلے جاؤ بہت ذہین ہو، اس کو انگلش بھی آتی ہو، فرانسیسی بھی آتی ہو، جرمن بھی آتی ہو، چائنیز بھی آتی ہو، وہ کتابیں پڑھ لے میڈیکل کی، اور کتاب پڑھنے کے بعد کسی کو جو ہے وہ نبض دیکھ کے ٹیکہ لگا دے، کوئی بھی نہیں اس سے لگوائے گا کہ جناب آپ پہلے کورس کرو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟
اب اس سے غلط فہمیے پیدا کر رہے ہیں کہ اور جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے تو اس کی تشریح کے لیے کسی لمبے چوڑے علم اور فن کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر شخص قرآن کریم کا متن پڑھ کر اس کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن یہ استدلال ایک شدید قسم کا مغالطہ ہے، خطرناک مغالطہ ہے یہ، جو خود کم فہمی اور سطحیت پر مبنی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں۔ کتنے قسم کی ہیں؟ دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں، سبق آموز واقعات اور عبرت اور واعظ کی مضامین بیان کیے گئے ہیں، مثلا دنیا کی ناپائیداری، جنت اور دوزخ کے حالات، خوف خدا اور فکر آخرت، یہ والی باتیں، اور زندگی کے دوسرے سیدھے سادے حقائق۔ اور اس قسم کی آیتیں بلا شبہ آسان ہیں، اور جو شخص بھی عربی زبان سے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ یہ مقصد قرآن کریم کے مستند تراجم دیکھ کر بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ لیکن دوسری طرف جو ہے اس کے برخلاف دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو احکام و قوانین، عقائد اور علمی مضامین پر مشتمل ہے۔ اس قسم کی آیتوں کا کما حق ہو سمجھنا اور ان سے احکام اور مسائل مستنبط کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے، ہر شخص کا کام نہیں ہے۔